بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور بہت ہی خوبصورت اور آسان اردو عبارت سیکھیں گے جس کا موضوع ہے محبت۔ یہ ویڈیو خاص طور پر طلباء کے لیے ہے اور ہم اس عبارت کو عربی میں ترجمہ کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے، محبت ایک پاکیزہ اور فطری جذبہ ہے۔ محبت ایک جذبہ ہے جو پاکیزہ ہے اور فطری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ شروع میں المحبت ہے تو لگا دیں گے المحبت۔ المحبت، محبت کی عربی المحبت یا الحب، ٹھیک ہے، الحب۔ محبت ایک پاکیزہ اور فطری جذبہ ہے۔ اس کی جب عربی بنائیں گے تو سب سے پہلے لکھیں گے المحبت۔ المحبت محبت جذبہ ہے، ٹھیک ہے۔ المحبت ہیا، اب یہاں پہ ہیا کیوں لگائے؟ ہیا یہ ضمیر فصل ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ المحبت عاطفۃ، محبت ایک جذبہ ہے۔ اگر ایسا ہم ترجمہ کریں تب بھی ٹھیک ہوگا، اگر ہیا لگا دیے تو یہ تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، ضمیر فصل اس کو بولتے ہیں، تاکید کے لیے۔ المحبت ہیا کیا ہے؟ جذبہ ہے۔ جذبے کی عربی عاطفۃ۔ المحبت ہی عاطفۃ، پاکیزہ اور فطری، ٹھیک ہے۔ پاکیزہ کے لیے طاہرۃ، طاہرۃ، اور فطری کے لیے وفطریۃ، وفطریۃ۔ المحبت ہی عاطفۃ طاہرۃ وفطریۃ، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا۔ محبت ایک پاکیزہ اور فطری جذبہ ہے، عاطفۃ طاہرۃ وفطریۃ، جو انسان کو انسان سے جوڑتا ہے، جو التی، ٹھیک ہے، کیونکہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے۔ تو یہاں پہ لکھیں گے التی، جوڑتا ہے۔ جوڑنے کے لیے ربط یربط سے التی تربط، التی تربط، جو جوڑتا ہے۔ بغیر التی کے بھی کہتے ہیں کہ بغیر التی کے بھی اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، صحیح ہوگا، لیکن التی یہ زیادہ فصیح ہے، ٹھیک ہے۔ التی تربط، جو جوڑتا ہے، کس کو؟ انسان کو انسان سے۔ الانسان، التی تربط الانسان، کس سے؟ بالانسان۔ التی تربط الانسان بالانسان۔ المحبت ہی عاطفۃ طاہرۃ وفطریۃ التی تربط الانسان بالانسان۔ یہ دلوں کو قریب لاتی ہے، یہ یعنی جو محبت ہوتی ہے وہ دلوں کو قریب لاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم لگائیں گے انہا، کیونکہ جو ہا ضمیر ہے یہ محبت کی طرف لوٹائیں گے۔ انہا، یہ بے شک، یہ قریب کرنا یا قریب لانا۔ قرب یقرب سے بنائیں گے تقرب، کیونکہ ہیا کی ضمیر جو اس کی طرف لوٹائیں گے اس لیے لکھیں گے تقرب۔ انہا تقرب، کس کو؟ دلوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ قریب لاتی ہے، انہا تقرب، اتنے کا معنی ہو گیا۔ دلوں کو، قلب کی جمع قلوب، انہا تقرب القلوب، انہا تقرب القلوب، کوما لگا دیے، نہیں فل اسٹاپ ہے، یہاں پہ فل اسٹاپ لگا دیے۔ نفرت مٹاتی ہے، سوری کوما ہی ہے۔ نفرت مٹاتی ہے اور معاشرے میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ نفرت مٹاتی ہے، مٹانے کے لیے محا یمحو، تو یہاں لگا دیں گے تمحو، تمحو۔ نفرت مٹاتی ہے، نفرت کو الکراہیت، الکراہیت، تمحو الکراہیت، اور کے لیے لگائیں گے واو۔ اور معاشرے میں، معاشرے کے اندر ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ ہم آہنگی، اس کا معنی ہوتا ہے انسجام یا تناسق، پیدا کرتی ہے۔ احدث یحدث کا استعمال کر سکتے ہیں ہم، تو بنائیں گے وتحدث، کیونکہ اس کے اندر ہی ضمیر ہوگی نا، جو لوٹے گی کدھر؟ محبت کی طرف۔ وتحدث، ہم آہنگی
اور پیدا کرتی ہے، وتحدث ہم آہنگی کو، ہم آہنگی الانسجام، الانسجام وتحدث الانسجام، اور ہم آہنگی پیدا کرتی ہے معاشرے میں، فی المجتمع، فی المجتمع، ٹھیک ہے، فل اسٹاپ۔ سچی محبت میں خود غرضی نہیں ہوتی بلکہ ایثار اور خلوص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سچی محبت میں خود غرضی نہیں ہوتی ہے، خود غرضی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے بنائیں گے سچی محبت میں، اس کی عربی کیا بنے گی؟ فی المحبت الصادقتی، فی المحبت الصادقتی، سچی محبت میں خود غرضی نہیں ہوتی، یعنی خود غرضی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تو کیا لکھ دیں گے یہاں پہ؟ لا مکانہ، کوئی جگہ نہیں ہوتی، لا مکانہ، حب الذات بولتے ہیں خود غرضی کو، لا مکانہ لحب الذات، سچی محبت میں فی المحبت الصادقۃ خود غرضی نہیں ہوتی، لا مکان لحب الذات، کوما، بلکہ ایثار اور خلوص ہوتا ہے، بلکہ کے لیے لکھیں گے بل، ایثار اور خلوص ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر، یعنی محبت کے اندر ایثار اور خلوص ہوتا ہے، تو یہاں لکھ دیں گے بل فیہا، بلکہ اس کے اندر، یعنی بل یکون فیہا، اگر یکون لگاتے ہیں تو بھی صحیح ہوگا، اگر نہیں لگاتے ہیں تو بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ معنی دے دے گا، اس لیے نہیں لگاتے ہیں، بل فیہا ایثار، بل فیہا ایثار و خلوص، بل فیہا ایثار و خلوص، بلکہ ایثار اور خلوص ہوتا ہے، بلکہ ایثار اور خلوص ہوتا ہے، بل فیہا ایثار و خلوص، بلکہ محبت کے اندر ایثار اور خلوص ہوتا ہے۔ محبت صرف لفظوں سے نہیں، عمل سے ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، محبت صرف لفظوں سے نہیں، یعنی لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتی ہے، بلکہ محبت عمل سے ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ اس کا کیسے کریں گے؟ محبت صرف لفظوں سے نہیں، المحبت، المحبت لا تظہر، محبت ظاہر نہیں ہوتی، المحبت لا تظہر بال، کس کے ذریعے سے؟ لفظوں سے، یعنی کلمات سے، محبت صرف لفظوں سے نہیں، اس کے بعد کوما ہے، پھر عمل سے ظاہر ہوتی ہے، تو کومے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عمل سے ظاہر ہوتی ہے، بلکہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے، یہ یہاں پہ معنی ہے۔ تو لکھیں گے المحبت لا تظہر بالکلمات، لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتی ہے، صرف کے لیے لگا دیں گے محبت، محبت لفظوں سے، المحبت لا تظہر بالکلمات، لفظوں سے نہیں ہوتی ہے، صرف، صرف کے لیے لگا دیں گے فقط، المحبت لا تظہر بالکلمات فقط، محبت صرف لفظوں سے نہیں، یعنی لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتی ہے، بلکہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں لکھ دیں گے، گرچہ بل نہیں، بلکہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ لکھیں گے بل بالعمل، بل بل بالعمل، بلکہ عمل سے، اگر یہاں پہ جمع ہوتا تو اعمال بھی لکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، بل بالاعمال یا بالعمل، عمل سے ظاہر ہوتی ہے، بل یہ بل تظہر بالعمل، ایسے بھی اس کو کر سکتے ہیں، بل تظہر، یعنی اس کے اندر جو ضمیر ہوگی محبت کی طرف لوٹ جائے گی، بل تظہر بالعمل ایضا، یعنی عمل سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں، بل تظہر بالعمل ایضا۔ تو تظہر ڈبل ڈبل آ جا رہا ہے، بہتر یہی ہے کہ بل بالعمل ایضا اتنا کر دیجئے، بل بالعمل یا بل بالعمل ایضا، تو صحیح ہوگا۔ اسلام نے محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، اسلام نے قرار دیا ہے ایمان کا حصہ، کس چیز کو؟ محبت کو، تو یہاں لگائیں گے قد
جعل الاسلام، قد جعل الاسلام، اسلام نے قرار دیا ہے کس کو؟ محبت کو، المحبت، کیا قرار دیا؟ ایمان کا حصہ، جزءا من الایمان، ٹھیک ہے؟ قد جعل الاسلام المحبت جزءا من الایمان، یہ پورا ہو گیا۔ المحبت ہی عاطفۃ طاہرۃ وفطریۃ التی تربط الانسان بالانسان انہا تقرب القلوب تمحو الکراہیۃ وتحدث الانسجام فی المجتمع فی المحبت الصادقۃ لا مکان لحب الذات بل فیہا ایثار وخلوص۔ المحبت لا تظہر بالکلمات فقط بل بالعمل، یا بل تظہر بالعمل ایضا۔ قد جعل الاسلام المحبت جزءا من الایمان۔ تو دوستو ہم نے آج ایک بار پھر ایک آسان عبارت کا عربی میں ترجمہ کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو سب سے اچھا کون سا جملہ لگا۔ پڑھتے رہیے، سیکھتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے۔